عبادت اور ہوتی ہے، تعظیم اور ہوتی ہے۔ اب اللہ تعظیم کا حکم دے رہا ہے، اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین، مرنے والوں کا نا ہم پر ایک قرض ہوتا ہے، ان کے گھر سے جانے کے بعد ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے لیے پیچھے اصال و ثواب کا اہتمام کرنا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا اصال و ثواب سمجھ لو، پھر میں ایک بات والدین کی عظمت پر، تھوڑا سا ایصال و ثواب سمجھ لو۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، کیا؟ پہنچانا۔ یہ مائک اپنی آواز اس اسپیکر تک پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ موبائل سے کسی کا نمبر ملائیں، آپ کا موبائل جو نیٹ ورک ہے وہ اس تک کال پہنچا رہا ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی نیک کام کا بدلہ۔ میں نے پہلے کہا تھا سبحان اللہ مشکل ہے سارے لالے، مجھے سمجھ آ جائے آپ سو نہیں جائے۔ بھائی راتوں کو تو عادت ہو گئی ہے نا، لوگ جاگ کے سن لیتے ہیں، دن میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، ایسا نہ ہو لوگ یہاں بھی سو رہے ہوں۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے نیک کام کا بدلہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ سارے سنی ہیں، پر آپ یہی محفل اپنے ذہن میں بٹھائیں، جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آتا اس سے جا کے ایک ایک سوال پوچھیں، اس سے پوچھنا کہ مولانا یہ بتا قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے، عبادت ہے نا؟ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، بلکہ کاش آپ فجر میں آتے تو کل ہم نے اسی پر بات کی ہے کہ قرآن پڑھنے سے گھر پہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پھر یہاں پر تو قرآن کی سورت پڑھی گئی، تو کیا اس کا ثواب نہیں ہے؟ حضور کی نعتیں پڑھی گئی، کیا حضور کی نعت پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ بلکہ خدا کی سنت ہے یا نہیں؟ بھائی اللہ یوں فرما دیتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آنے والی ہر گھڑی محبوب سنیو پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہوگی۔ اور آگے چلے جائیں، اللہ فرما رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کے سینے میں حکمتیں اور علم بھر نہیں دیا، آگے اتنا بھر دیا کہ وہی رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے چرچوں کو بلند کر دیا ہے۔ یار یہ حضور کی نعتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور حضور جانے جانا زیتون کے تیل کی بوتل اٹھائیں، اسے ہاتھ پہ اندھیل کر حضور جانے جانا ہاتھوں پر لگانے کے بعد اپنی زلفوں پہ جب زیتون کا تیل لگائیں نا، خالق کائنات کی آواز آ جائے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، یہ والتین اور یہ زیتون تو لاکھوں برس سے کائنات میں موجود تھا، پر رب کو کبھی نہ زیتون پہ پیار آیا، نہ کبھی تین پہ پیار آیا، نہ انجیل پہ پیار آیا، نہ زیتون پہ پیار آیا، پر یہ لگ گئی نہ کملی والے کی زلفوں سے۔ حضور نے فرمایا سنیا تیری شان تو وراء الورا ہے، ہمیں تو اس زیتون کے تیل کی بھی قسم ہے جو تیری زلفوں سے لگ گیا ہے۔ یہ حضور کی نعت ہے۔ بس خالق کی زبان میں یوں ہے اور مخلوق کی زبان میں یوں ہے کہ چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور مخلوق کی زبان میں نعت یوں ہے اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل مجھ کو بھی نیند مخلوق کی زبان میں نعت یوں ہے۔ میں آگے جاؤں تو پھر مخلوق کی زبان میں نعت یوں ہے کہ در پہ غیروں کے جانے کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینی ہو تو مدینے چلے جائیے۔ در پہ غیروں کے جانے کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لے
تو مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر حضور کی نعت یہ ہے کہ میرے اعمال تو نہ تھے بخشش کے قابل، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا ہے۔ مخلوق کی زبان میں نعت یوں ہے، خالق کی زبان میں نعت یوں ہے، پر نعت پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور پھر حضور کا ذکر، خدا کا ذکر، قرآن کو پہنچانا، حدیث مصطفیٰ کو پہنچانا، یہ تو خود رب کی بھی سنت ہے، رب کے محبوب کی بھی سنت ہے۔ اس محفل میں کوئی غیر شرعی کام ہمارا نہیں ہے، تو یقیناً ہر کام پر ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب اگر ان کے پاس بھی قرآن، ظاہر قرآن سے تو دلیل ہر کسی کے پاس ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس وہی کچھ ہے جو اس نے کر لیا۔ میں نے کہا بالکل، قرآن رشد و ہدایت کا ذریعہ، قرآن سمجھا رہا ہے کہ بیٹا اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو کر لے، بعد میں کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہی نہ ہو، اس لیے قرآن کہنا اپنے لیے جمع کر لو، بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو۔ پر ہر عمل، ہر نیک عمل بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر ثواب نہیں پہنچتا نا، توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، اگر ثواب نہیں پہنچتا تو میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جنازے کے لیے لوگوں کو کراچی سے، اسلام آباد سے، پشاور سے مت بلا لیا کر، ایسے ہی مر جائے تو اٹھا کے قبر میں ڈال دے، جو پہنچتا ہی نہیں ہے وہ اسے بھائی نہیں پہنچ رہا نا، بندہ مر گیا، ثواب نہیں پہنچ رہا، تو پھر کیوں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، جنازے میں بلا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب جنازے کا پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، جنازے کا پہنچ جاتا ہے، محمد کی 11ویں اور 12ویں کا نہیں پہنچتا، حضور کے میلاد کا نہیں پہنچ رہا، تیرے جنازوں کا پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے کہا یار ثواب پہنچانا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے ثواب کرنا، نیک کام کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا خود خالق کائنات کی ذمہ داری ہے۔ تو ثواب کر دیا کر، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی نعت پڑھ کے، کبھی ذکر کر کے، تو کر دیا کر، بس بھیج دے رب کو، باقی رب جانے، جس کو تو بھیج رہا ہے وہ جانے، یہ تیرا کام تو نہیں ہے کہ تو قبر تک ثواب چھوڑ کے آ، یہ تو خالق کی مرضی ہے، یہ خالق کی مرضی ہے، پر وہ تیرے ثوابوں کا محتاج نہیں ہے، وہ محمد کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، حضور نے چاہا تو تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بغیر بھی اسے بخشوا دیں گے، پر اگر آج تو کسی کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا تو کل کوئی تیرے لیے بھی اپنے ہاتھ اٹھا ہی لے گا۔